السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی رائے مخدوم فدا حسین کے ساتھ۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کی جانب۔ سلیم، پھر لگا لیا نا داغ؟ کچھ پانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لو ایکسٹرا بونس؟ اتنا ایکسٹرا؟ خالہ، اب 10 روپے میں سب سے زیادہ پاؤڈر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ۔ آج تو بڑے چمک رہے ہو، واہ کیا بات ہے۔ بونس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مخدوم فدا حسین، اور ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں دارا پور جہلم میں۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو گاہے بگاہے مختلف اضلاع میں پروگرام عوام کی رائے کے حوالے سے علاقے کی مختلف شخصیات سے ملاقات ہم کرواتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں دارا پور جہلم میں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سدا بہار MNA نواب زادہ اقبال مہدی مرحوم کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابقہ MNA ہیں نواب زادہ مطلوب مہدی۔ آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کروا رہا ہوں اور ان سے جانتے ہیں ملکی حالات کے حوالے سے جو موجودہ ملک میں صورتحال ہے۔ ناظرین، مہنگائی کا ایک بہت بڑا تناسب ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور بزنس کی اپس اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے۔ اس طرح کے کئی ایشوز ہیں، کئی معاملات ہیں جس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ مطلوب مہدی دارا پور جہلم سے۔ السلام سر، سب سے پہلے آپ کو پروگرام عوام کی رائے میں ہماری ٹیم خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ ہمارے پروگرام میں آج کے مہمان ہیں۔ تو راجہ صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے ملک میں مختلف مسائل کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ اتنا سفر کر کے یہاں پر تشریف لے کے آئے، اور میں آپ کی کوششوں کو اور آپ کے اس چینل کو سراہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ ایک عوام کی آواز ہے، کیونکہ ہم عوام کے نمائندگی ہوتے ہیں اور نمائندے ہیں، اور ان کی جو روز کی آواز ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی رہتی ہے، اور عوام کی آواز ہر جگہ پر پہنچنا ایک حق بنتا ہے، اور وہ آپ کی وسادت سے جو جاتی ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس چیز کے لیے میں آپ کو بہت سراہتا ہوں کہ آپ عوام کی آواز عوام بالا تک پہنچاتے ہیں تاکہ جو مشکلات ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کی مخدوم صاحب بات، آپ نے ایک سوال کیا کہ 2018 میں الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک سوال کچھ ہوتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی سیکٹر، کسی سیکٹر کے اوپر آپ بات کر لیں، مجھے اگر اس کے اندر ایک چیز بھی کچھ نظر آ رہی ہو کہ ہمارا ملک اس کے اندر ترقی کی طرف گامزن ہے، کو عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، تو میں باخدا میں تسلیم کرنے والے آدمیوں میں سے ہوں، میں اس چیز کو تسلیم کروں گا۔ لیکن آنیسٹلی مجھے کسی جگہ کے اوپر، کسی سیکٹر کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اندر عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو، اس کی بہبود کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو۔ آپ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم ملک، اللہ تعالیٰ کی ذات، عوام اور اس کے نمائندگان اور جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملک چلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں مخدوم صاحب جو اپنی ذات کی اگر بات کروں تو مجھے ایک چیز بار بار مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ ایک جو وقت موجودہ حال کا دور جا رہا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ عوام بھوکی نہیں سوتی تھی۔ اس دور میں جس کے پاس صبح کھانے کے لیے ہے اس کے پاس شام کو کھانے کے لیے نہیں، جس کے پاس شام کو کھانے کے لیے وہ صبح ناشتے سے محروم ہے۔ اور یہ بہت بڑا فکر المیہ ہے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، کہ جو اقتدار کے اندر قائدین جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو اس چیز کی بالکل نظر ہی نہیں آ رہا کہ عوام اپنی غربت کی سطح سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ کم از کم ان کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک ووٹ لے کے یہ آئے ہوئے ہیں۔ اور پرائم منسٹر جہاں تک بات کرتے ہیں، میں جن کے ہوں گے میں تو ان کو پرائم منسٹر اپنا مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے بھی آئے ہیں یا جس طریقے سے لائے گئے ہیں، ان کو کم از کم اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس عوام، اس ملک کے اوپر رحم کریں تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔
جی آگے آنے والا الیکشن ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے؟ اس بات کی اگر آپ آئیں تو میں ایک مسلم لیگی ہوں. جی جی میں بائی برتھ مسلم لیگی ہوں. میرا والد مسلم لیگ میں تھا، میرے دادا مسلم لیگ میں تھے، ان سے میرے انسسٹر سارے آج تک مسلم لیگی ہیں. جی 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 میرے والد صاحب جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اس وقت کے رکن تھے اس کے. خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مرحوم کو وفات پا گئے. مجھے وہ اسی جماعت کے اندر چھوڑ کر گئے تھے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ صبح کچھ شام کو کچھ. ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف تھا، ہے، جو جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کر لیے جائیں. کم از کم میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلم لیگی کارکن تھا، ہوں اور رہوں گا، اور اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. صاحبزادہ مطلوب مہدی دارا پور جیلم سے، جو کہ سابقہ MNA پاکستان مسلم لیگ نون پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، بول نیوز، اسلام آباد.